ناظرین شیعہ عزاداری، آج کی یہ مجلس برائے ایصال ثواب عالی جناب سید احمد ضامن ابن سید علی ضامن مرحوم منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیقہ عربی کالج فیض آباد خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت کر کے سید احمد ضامن ابن سید علی ضامن مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ چار مصرے پیش خدمت ہیں کہ ظلم باقی ہے نہ ظالم نہ جفا باقی ہے، ظلم باقی ہے نہ ظالم نہ جفا باقی ہے، ہاں مگر ذکر شہ کرب و بلا باقی ہے، ہاں مگر ذکر شہ کرب و بلا باقی ہے۔ اور شام میں رکھی تھی زینب نے جو بنیاد عزا، شام میں رکھی تھی زینب نے جو بنیاد عزا، شکر ہے آج بھی وہ شہ کی عزا باقی ہے، شکر ہے آج بھی وہ شہ کی عزا باقی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ گلوئے سبط پیغمبر پہ جب چلتی چھری دیکھی، گلوئے سبط پیغمبر پہ جب چلتی چھری دیکھی، جبین حضرت شبیر سجدے میں جھکی دیکھی، اور نماز صبح ہوتی ہے ادا تیروں کی بارش میں، نماز صبح ہوتی ہے ادا تیروں کی بارش میں، نہ عابد ایسے دیکھے اور نہ ایسی بندگی دیکھی، نہ عابد ایسے دیکھے اور نہ ایسی بندگی دیکھی۔ شعر دیکھیں گے کہ کیا آباد اس کو جانثاران حسینی نے، کیا آباد اس کو جانثاران حسینی نے، زمین کربلا پر ایک نئی دنیا بسی دیکھی، زمین کربلا پر ایک نئی دنیا بسی دیکھی۔ اور سروں پر باندھ کر جس دم کفن نکلے علی والے، سروں پہ باندھ کر جس دم کفن نکلے علی والے، زمانہ کہہ اٹھا حق کی نہ ایسی پیروی دیکھی، زمانہ کہہ اٹھا حق کی نہ ایسی پیروی دیکھی۔ اور شعر بطور خاص سماعت فرما لیں کہ ہمیشہ ایک قافیے کے لیے توجہ کا طالب ہے یہ شعر، کہ ہمیشہ بہتے اشک ماتم شبیر کی باعث، ہمیشہ بہتے اشک ماتم شبیر کی باعث، عزائے سید مظلوم کی کھیتی ہری دیکھی، عزائے سید مظلوم کی کھیتی ہری دیکھی۔ اور لہو سے کربلا والوں نے اپنے اس طرح سینچا، لہو سے کربلا والوں نے اپنے اس طرح سینچا، بہار گلشن اسلام نے 14 صدی دیکھی، بہار گلشن اسلام نے 14 صدی دیکھی۔ اور جہاں اترے ہوئے چہرے تھے افواج ستمگر کے، جہاں اترے ہوئے چہرے تھے افواج ستمگر کے، وہیں ننھے مجاہد کے لبوں پر ایک ہنسی دیکھی، وہیں ننھے مجاہد کے لبوں پر ایک ہنسی دیکھی۔ اور حسین ابن علی سا بھائی زینب سی بہن اب تک، حسین ابن علی سا بھائی زینب سی بہن اب تک، بتاؤ اے جہاں والوں کہیں تم نے کبھی دیکھی، بتاؤ اے جہاں والوں کہیں تم نے کبھی دیکھی۔ اور کہیں عباس غازی کے کٹے بازو نظر آئے، کہیں عباس غازی کے کٹے بازو نظر آئے، کہیں بے سر کی میت شاہ والا کی پڑی دیکھی۔ اور ذرا سوچو بہن نے کس نظر سے اور کس دل سے، ذرا سوچو بہن نے کس نظر سے اور کس دل سے، برادر کی زمین گرم پر میت پڑی دیکھی، برادر کی زمین گرم پر میت پڑی دیکھی۔ مقطع کا شعر کہ در شبیر پر جس نے بھی مانگا ہے وسیم اب تک، در شبیر پر جس نے بھی مانگا ہے وسیم اب تک، کبھی ملتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی، کبھی ملتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی۔ اب میں گزار ہوں عالی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ کی خدمت میں سرکار تشریف لائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔
شیعہ عزاداری چینل کے ناظرین اور تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید احمد ضامن ابن سید علی ضامن مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين۔ أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آئے مبارک تطہیر اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہے۔ دین اسلام نے جتنا زیادہ زور طہارت پر دیا ہے کسی اور مذہب نے اتنا زور نہیں دیا ہے۔ چنانچہ طہارت محبوبیت پروردگار کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ پاکیزہ لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن کریم کے حقائق اور مطالب تک پہنچنے کے لیے بھی یہ شرط رکھی گئی کہ جو طاہر ہوں گے، جو پاک و پاکیزہ ہوں گے، وہی اس کے مطالب کا ادراک کر سکتے ہیں، ورنہ عام انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں مس کر سکتے ہیں مگر وہ کہ جو صاحبان طہارت ہیں، مگر وہ جو پاکیزگی کو دوست رکھتے ہیں۔ عزیزوں، قرآن کریم نے بالکل صاف کہا کہ لا یمسہ، اس کو نہیں چھوتے، الا المطہرون، مگر یہ کہ جو پاک ہیں، جو پاکیزہ ہیں، جو طاہر ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ ہی قرآن کو چھوئیں گے جو پاک و پاکیزہ ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ
کہ ہر کس و ناکس قرآن کو چھو لیتا ہے، ہر انسان قرآن کو بازار سے لے آتا ہے، روح پاک نہیں ہے، نفس پاک نہیں ہے، قرآن کو چھو لیا، تو پھر یہ قرآن کریم کا اعلان کہاں گیا کہ اس کو صرف صاحبان طہارت چھوتے ہیں؟ اگر یہ اعلان ہوتا کہ اس کو نہ چھوئیں مگر وہ لوگ جو پاک و پاکیزہ ہیں، تو جو طہارت کے عالم میں قرآن کو مس کرتے وہ گنہگار ہوتے، جو اس کو پر عمل کرتے وہ گنہگار نہیں ہوتے۔ مثلاً جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، کچھ پابند صوم ہیں، کچھ پابند صوم نہیں ہیں۔ خمس نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ لوگ خمس نکالتے ہیں، کچھ لوگ نہیں نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ صاحبان طہارت کے علاوہ کوئی نہ چھوئے، کہ نہیں جو پاک نہیں ہے وہ اس کو چھوتا ہی نہیں۔ جبکہ مشاہدہ یہ ہے کہ نجس افراد بھی قرآن کریم کو چھو لیتے ہیں۔ تو اب مس سے مراد کیا ہے؟ مس سے مراد صرف چھو لینا ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ چنانچہ قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا فسر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر تم قرآن کریم کے ذریعے سے بیان کرو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض آیتوں کی تفسیر بن جاتی ہیں۔ جناب مریم کے لیے قرآن کریم نے عرض کیا کہ جس وقت فرشتے نے آ کر کے جناب عیسیٰ کی سلسلے میں بشارت دی تو انہوں نے کہا قالت ان یکون لی غلاما ولم یمسسنی بشرا، کہا کہ ہمارے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ لم یمسسنی بشرا، کسی بشر نے ہم کو چھوا نہیں، کسی بشر نے ہم کو مس نہیں کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں بشر سے مراد کوئی مرد ہے تو کیا ان کے باپ نے ان کو آغوش میں نہیں لیا؟ صرف چھو لینا مراد ہے تو کیا باپ نے ان کو گودی میں نہیں لیا؟ نہیں، یقیناً ان کے والد نے ان کو گودی میں لیا ہوگا۔ تو یہاں مس سے مراد حق کے تصرف ہے، حق کے تصرف ہے۔ قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مس نہیں کر سکتے، یعنی قرآن پر حق کے تصرف نہیں رکھتے مگر صاحبان طہارت، اور صاحبان طہارت قرآن کریم پر تصرف کس انداز میں رکھتے ہیں کہ قرآن کا اعلان ہے لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہوتا، او کلما بہ الموتى، یا مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہوتا، او قطعت بہ الارض، یا زمینوں کی مسافتوں کو طے کیا جا سکتا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے اوپر تصرف اسی کو حاصل ہوگا کہ جو قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلا سکے، جو قرآن کے ذریعے مردوں سے کلام کر سکے، جو قرآن کے ذریعے فاصلوں کو طے کر سکے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے پہاڑوں پر پناہ لی ہے، پہاڑوں کو ہلا نہ سکے، مگر کچھ ایسے افراد ہیں جن کے لیے دشمن نے گواہی دی کہ اگر یہ خدا سے کہیں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، حافظان قرآن کو بلاتے ہیں، آخری وقت ہے سورہ یاسین پڑھ دیجئے، دم آسانی سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ حافظ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے تو موت آ جاتی ہے، دم آسانی سے نکل جاتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے او کلما بہ الموتى، اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے لیکن حافظ قرآن نہیں، محافظ قرآن کرے گا۔ وہ جس پر قرآن کو عبور حاصل ہو، جس کو قرآن پر دسترس ہو، مسافتوں کو طے کر کے بتایا۔ ایک ہی ذات تھی جس نے ان پہاڑوں کو چلا کر کے، ایک ہی ذات تھی کہ جس نے یہ واضح کر دیا کہ اس کے اشارے سے پہاڑ چل سکتے ہیں، مردوں سے کلام کر کے بتا دیا، اور پھر مدینے سے خیبر پہنچ کر کے مسافت کو طے کر کے بتا دیا کہ ہم وارث قرآن ہیں۔ تو قرآن کریم نے طہارت کا اور پاکیزگی کا اعلان کیا، اور چنانچہ جب بیت کی پاکیزگی کا اور بیت کی طہارت کا اعلان کیا تو اس انداز میں وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ وہ دونوں ہمارے گھر کو پاک رکھیں۔
اور پاک کس انداز میں رکھیں؟ ایک نبی گارا بنانے والا، ایک نبی پتھر جمانے والا، اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر نجاست آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ نبی گارا بنانے والا ہے اور نبی پتھر رکھنے والا ہے۔ کس انداز میں جناب ابراہیم نے اس کو پاک و پاکیزہ رکھا۔ جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، ہر پتھر کو رکھنے کے بعد سبحان اللہ کہتے جا رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، پتھر رکھتے جا رہے تھے۔ تو اس کے معنی یہ خانہ کعبہ کی دیوار نہیں ہے بلکہ تسبیح پروردگار ہے۔ تسبیح کے ذریعے جب دیوار مکمل ہو گئی، آپ حضرات نے تسبیح پڑھ دیکھی ہوگی، تسبیح لے کر کے پڑھتے ہوں گے، تسبیح کے دانے ہوتے ہوں گے، اور آخر میں ایک لمبا سا دانہ ہوتا ہے جس کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ان دانوں کا امام ہے، یعنی تسبیح مکمل ہوتی ہے امام کے ذریعے، اس میں ایک دانہ آگے ہوگا جس کو کہیں گے تسبیح کا امام۔ جب خانہ کعبہ کی دیوار تسبیح پروردگار بن گئی تو امام کو آنے کا خود بخود راستہ مل گیا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزو، طہارت کے سلسلے میں قرآن کریم نے زور دیا ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَّهِّرَكُم بِهِ، اور ہم نے آسمان سے پانی کو تمہارے اوپر اس لیے نازل کیا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے تم طہارت کو اختیار کرو، پاک و پاکیزہ ہو جاؤ۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت ظاہری اور ایک طہارت باطنی۔ اسلام نے طہارت ظاہری پر بھی زور دیا اور طہارت باطنی پر بھی زور دیا۔ اسلام نے لازم قرار دیا ہے طہارت ظاہری کو بھی، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، انسان خدا کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتا، حاضر نہیں ہو سکتا ہے۔ نصف دین طہارت ہے، النظافۃ من الایمان، طہارت و پاکیزگی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو عزیزوں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو جسم اور بدن کی طہارت کے لیے ہیں۔ مطہرات جو پاک کرنے والی چیزیں ہیں وہ 13 ہیں۔ پانی ہے جو ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے، پانی کے بعد زمین ہے، انسان مسلسل زمین پر چل رہا ہے، پیر میں نجاست لگ گئی، اتنا چلتا رہے کہ وہ نجاست زائل ہو جائے تو خود بخود پیر پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جوتے کے تلوے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ سورج ہے، یہ بھی مطہرات میں سے ہے۔ سورج ان چیزوں کو پاک کرتا ہے جس کو آپ کہیں دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے ہیں۔ نجاست زائل ہو گئی، مسلسل سورج کی کرنیں پڑتی رہیں تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اس طریقے سے یہ چیزیں مطہرات ہیں، 13 چیزیں۔ آپ یہ بتائیں کہ مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزیں، اور نجاسات یعنی جن سے کوئی چیز نجس ہو جائے، جن کے متصل ہو جانے سے۔ تو مطہرات میں کیا ہے؟ مطہرات میں پانی ہے، مطہرات میں سورج ہے، مطہرات میں زمین ہے۔ اسی طریقے سے استحالہ، نجس لکڑی اگر جل کر کے کوئلہ ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے تمام چیزیں مطہرات ہیں۔ صرف میں 3 چیزوں کو لوں گا، زمین، پانی اور آفتاب۔ یہ 3 چیزیں مطہرات میں ہیں۔ نجاسات میں کیا؟ خون ہے، کتا ہے، سور ہے، پیشاب ہے، یہ کیا ہے؟ نجاسات میں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں پہلے مطہرات ہیں یا نجاسات ہیں؟ پہلے یہ خون تھا، پہلے یہ کتا تھا، پہلے یہ سور تھا، یہ پیشاب تھا، یا پہلے زمین تھی، پہلے پانی تھا، پہلے سورج تھا؟ مطہرات پہلے تھے، نجاسات بعد میں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پاک کرنے والی چیزیں پہلے ہوں گی اور نجس کرنے والی چیزیں بعد میں آئیں گی۔ تو اللہ نے مطہرات کو پہلے خلق کیا، تو جو چیزیں ظاہری نجاست سے طہارت کا ذریعہ بنی
ان کو اللہ نے ظاہری نجاست سے پہلے پیدا کیا ہے، تو وہ چیزیں جو باطنی نجاستوں کا ذریعے کی طہارت کا ذریعہ بنیں گی، جو ہمارے باطن کو پاک کریں گی، تو ظاہر سی بات ہے ان کا وجود بھی ان تمام چیزوں سے پہلے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے محمد و آل محمد کے انوار کو پہلے پیدا کیا، کیونکہ یہ ہماری باطن کی طہارت کا ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ بدن، لباس، یہ انسان کے کمالات کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ بہت خوبصورت لباس پہن لیا تو کیا بہت باکمال ہو گئے؟ بہترین لباس پہنا کر کے آپ لے آئے اور کہا آپ تقریر کر دیجئے، تو لباس صلاحیت تقریر نہیں پیدا کر سکتا۔ آپ نے بہترین اس کو لباس پہنا دیا اور اس سے کہا کہ آپ اس کتاب کا ترجمہ کر دیجئے، تو صلاحیت نہیں۔ تو لباس اور اسی طریقے سے جسم، بہت اچھا جسم ہے، ہٹے کٹے تازے ہیں، خوبصورت ہیں، اچھی پرسنالٹی ہے، لیکن کمال پرسنالٹی میں نہیں پایا جاتا، کمال نفس انسانی میں پایا جاتا ہے۔ اگر جسم کے اندر کمال پایا جاتا ہوتا تو یاد رکھیں کہ جیسے جیسے جسم میں کمی آتی ویسے ویسے کمال میں بھی کمی آ جاتی۔ بہت سخی، ہر موقع پر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے، پیسہ دینے والے، معلوم یہ ہوا کہ ڈائبٹک ہو گئے اور 2 سال میں آدھا وزن رہ گیا۔ پہلے چندہ دیتے تھے، لوگ آتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ چندہ دیا انہوں نے 10,000 روپیہ، اب کی لیجئے آپ 5,000 کا۔ کیوں؟ کہا آپ نے دیکھا نہیں میرا 50 کلو ویٹ کم ہو گیا، آدھا ویٹ کم ہو گیا۔ نہیں، یاد رکھیں کہ کمال نفس اور روح میں پایا جاتا ہے، جسم میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ہٹے کٹے، موٹے تازے جب میدان جنگ میں وقت آیا تو انہوں نے اپنے پیروں کو استعمال کیا ہے، ہاتھوں کی قوت کو نہیں۔ ہم نے جوانوں کو فرار اختیار کرتے ہوئے دیکھا اور 90 برس کے بوڑھے کو میدان جنگ میں ثابت قدم دیکھا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کمال جسم انسانی میں نہیں، روح انسانی میں ہے۔ اب روح انسانی کی طہارت کا ذریعہ کیا ہے اور یہ نفس انسانی پاک و پاکیزہ کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، پہلی منزل طہارت نفس کی یہ ہے کہ ہر واجب پر انسان عمل کرے اور ہر حرام سے بچے۔ جو چیزیں خدا نے واجب کی ہیں، نماز واجب ہے تو پڑھیں، روزہ واجب ہے تو رکھیں، حج واجب ہو گیا ہے تو جائیں، خمس واجب ہوا ہے تو نکالیں، جتنی چیزیں واجب ہیں اس کو ادا کرتے رہیں۔ حقوق والدین واجب ہے، اس کو ادا کریں، پڑوسی کا حق واجب ہے، اس کو ادا کریں، جتنے واجبات ہیں اس کو ادا کرتے رہیں۔ دوسرے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں اس سے رکیں، اس پر عمل نہ کریں، تو حرام سے بچیں اور واجب پر عمل کریں۔ یعنی خدا جہاں ہم کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں ہم نظر آئیں، اور جہاں خدا ہم کو چاہتا ہے کہ ہم نہ دکھائی دیں وہاں ہم نظر نہ آئیں۔ خدا چاہتا ہے نمازیوں کے صف میں ہم نظر آئیں، روزے داروں کی صف میں نظر آئیں، سخیوں کی صف میں نظر آئیں، شجاعوں کی صف میں نظر آئیں۔ خدا ہم کو یہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہم بزدلوں کی صف میں نظر آتے ہیں، ہم تارک الصلاۃ کی صف میں نظر آتے ہیں، ہم روزہ خوروں کی صف میں نظر آتے ہیں، ہم خف نہ نکالنے والوں کی صف میں نظر آتے ہیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ جہاں حرام ہے وہاں ہم نظر نہ آئیں۔ تو پہلی منزل یہ ہے کہ نفس کو پاک و پاکیزہ بنائے، حرام سے بچے اور واجبات پر عمل کرے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ جتنے مستحب ہیں، بہت لمبی فہرست ہے، اس پر بھی عمل کرے، اور جتنی چیزیں مکروہ ہیں اس سے بھی بچے۔ ہر مستحب پر عمل ہو اور ہر مکروہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ 2 چیزیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ حرام سے بچے، واجب پر عمل کرے، دوسرے مکروہ سے بچے اور مستحب پر عمل کرے۔ بہت مشکل ہے
مستحب کی بہت طویل فہرست ہے، اور مکروہات وہ ہیں کہ جن کے ارتکاب سے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ملے گی، لیکن اگر انسان اس سے بچتا ہے تو نفس کے کمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری منزل کہ واجب پر عمل، حرام سے بچایا، مکروہ سے اپنے آپ کو بچایا، مستحب پر عمل کیا۔ اب وہ چیزیں جو نہ واجب ہیں نہ مستحب ہیں، نہ ہی وہ مکروہ ہے نہ حرام ہے، مگر ان کا نہ کرنا، جس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ ترک اولا یعنی اولا مانے بہتر، ترک مانے چھوڑنا، جن کا چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ حرام ہے، نہیں، ترک اولا یعنی ترک اولا سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اکثر انبیاء بھی بچ نہیں سکے اور ترک اولا ہوا۔ تو یہ ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہے۔ یہ ہے طہارت نفس، یہ ہے نفس کی پاکیزگی، اور اس منزل پر معصوم کے علاوہ کچھ غیر معصوم ہستیاں بھی نظر آتی ہیں، جیسے جناب عباس، جناب زینب۔ یہ طہارت نفس کی اس منزل پر ہیں کہ ان کے کردار میں حرام کا کوئی سوال ہی نہیں، واجب ترک ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں، پھر اس کے بعد مستحب چھوٹا نہیں، مکروہ پر عمل نہیں کیا۔ ان کے دامن کردار میں کہیں ترک اولا بھی نہیں ہے۔ جناب عباس اور جناب زینب، ان کے دامن کردار پر ترک اولا بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے پھر ان کو معصوم کیوں نہیں کہا گیا؟ معصوم تو 14 ہی ہے، اور آیہ تطہیر کے یہ مصداق کیوں نہیں بنے؟ آیہ تطہیر ان کی شان میں نازل کیوں نہیں ہوئی جبکہ سارے کمالات پائے جاتے ہیں؟ کہ یہاں پر دو چیزیں اور ہیں۔ ایک چیز ہے سہو و نسیان، یعنی بھول کر کے، اور بھولے سے اگر انسان کوئی کام کرتا ہے تو شریعت میں معاف ہے۔ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور نہیں یاد آیا کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ نے بھر پیٹ کھانا کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد یاد آیا کہ آپ روزے سے تھے تو آپ کا روزہ صحیح ہے۔ یہ آپ نے روزہ توڑا مگر بھول کر کے، تو روزہ صحیح ہے۔ نسیان، تو انسان اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا سکتا ہے، ترک اولا سے بھی بچا سکتا ہے، لیکن نسیان، بھولنا ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ارتکاب کر سکتا ہے، امکان ہے۔ اچھا چلیے، یہ ہوا بھول۔ دوسرے خواب، بہت متقی و پرہیزگار و عابد و زاہد ہے، اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا لیتا ہے، لیکن سو جائے تو یہ گارنٹی نہیں کہ سوتے میں خواب میں جھوٹ نہیں بول سکتے، سوتے میں خواب میں کوئی غلطی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ وہاں ہمارے نفس پر اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دو کمیاں بہرحال ہر نفس میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا یہاں پہنچنے کے بعد انسان ان دو کمیوں کی وجہ سے نہ معصوم کہلائے گا، نہ آیہ تطہیر کا مصداق بنے گا۔ اب جو معصومین ہیں وہ معصومین اس منزل پر ہیں، اس مقام پر ہیں عزیزوں، کہ نہ وہاں نسیان پایا جاتا ہے، نہ سہو ہے، اور نہ ہی سوتے میں کسی قسم کی غلطی کا امکان ہے۔ حد یہ ہے کہ ہم سو جائیں تو ہماری نیند ہے، اور یہ اگر سو جائیں تو اتنا باہوش ہیں کہ رضائے پروردگار کا سودا کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیں کوئی آدمی سو رہا ہے، آپ ایک ماسک لے کر کے آئے، کہ یہ ماسک آپ نے کتنے میں خریدا؟ کہ جتنی ہماری مرضی اتنے میں خرید لیا۔ کیا مطلب؟ کہ دکاندار سو رہا تھا، میں نے اپنی جیب سے 50 روپے نکالے اور رکھ دیا، ماسک اٹھایا لے کے چلا آیا۔ کیا اس کی قیمت 50 روپے کا؟ یہ مجھے نہیں معلوم، بس میں نے جتنے میں چاہا اتنے میں خرید لیا۔ آپ یہ بتائیں یہ سودا صحیح ہے اخلاقی اعتبار سے؟ دنیا کا کوئی قانون کہے گا جو سو رہا ہے اس سے سودا کیسا؟
یعنی سوتے ہوئے انسان سے خرید و فروخت نہیں ہے۔ یہاں امیر المومنین بستر پیغمبر پر سو رہے ہیں اور خدا نفس کا سودا کر رہا ہے، نفس لے رہا ہے، رضائیں دے رہا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اب ان تمام کمالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ذرا سوچیں کہ کتنی پاکیزہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، کہ طہارت نفس کی کس منزل پر فائز ہیں، کہ جہاں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ بس ایک بات اور کہہ کر کے ربط مصائب، آیت تطہیر کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ صرف یہ ایک آیت، اس ایک آیت کے نازل ہونے کے لیے پنجتن کو اکٹھا ہونا پڑا۔ صرف رسول کے پاس یہ آیت نہیں آئی، پیغمبر اسلام کے پاس اجزائے رسالت آ کر کے اکٹھا ہوئے اور تب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی۔ جب یہ آیت تطہیر نازل ہو چکی تو لسان اللہ نے ایک سوال کیا، اخبرنی یا رسول اللہ مال جلوسنا ھذا من الفضل عند اللہ، اخبرنی، مجھے باخبر کیجئے اے اللہ کے رسول کہ اس کی فضیلت پیش پروردگار کیا ہے ہماری نشست کی۔ تو نبی کریم نے جواب دیا کہ فیہ جمع من شیعتنا و محبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا۔ فیہ، اس میں جمع اکٹھا ہوتے ہیں، فیہ جمع من شیعتنا، ہمارے شیعہ، و محبینا، اور ہمارے محب۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ شیعہ ہونا اور ہے، محب ہونا اور ہے، یہ دونوں الگ ہیں۔ محب بننا آسان ہے، اہل بیت کا شیعہ بننا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے امیر المومنین سے کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو آپ نے فرمایا ما لی لا اراکم فیکم سیما الشیعہ، کیا وجہ ہے کہ ہم تمہارے اندر شیعوں کی نشانیاں نہیں دیکھ رہے۔ یہ موضوع الگ ہے، مجلس طویل ہو جائے گی۔ تو شیعہ الگ ہیں اور محب الگ ہیں۔ فیہ جمع اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث قصہ اکیلے نہ پڑھی جائے۔ گھر میں بیٹھیں تو گھر والوں کو بیٹھا لیجئے اور پھر حدیث قصہ پڑھیے۔ جب سب مل کر کے پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ فیہ جمع من شیعتنا و محبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ، مگر یہ کہ ان کے اوپر رحمت پروردگار نازل ہوتی ہے۔ اکٹھا بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رحمت پروردگار نازل ہو رہی، الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ واستغفرت، اور کیا کرتے ہیں یہ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کب تک، کس وقت تک؟ آپ سورہ رحمان پڑھنے کے لیے بیٹھے، جب تک سورہ رحمان پڑھیے گا ثواب ملے گا۔ آپ نے سورہ رحمان پڑھنا ختم کیا، قرآن بند کیا، ثواب ختم ہو گیا۔ سورہ ملک جس کو کہتے ہیں رحمتوں کا اسپرے، سورہ ملک جس علاقے میں پڑھی جاتی ہے پورے علاقے پر برکت نازل ہوتی ہے، صرف ایک جگہ نہیں، پورے محلے، پورے گھر پہ۔ تو کب تک؟ جب تک آپ سورہ ملک پڑھ رہے ہیں تب تک۔ جیسے ہی سورہ ملک پڑھنا بند کر دیا، ثواب ختم ہو گیا، رحمت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حدیث قصہ میں ایسا نہیں ہے۔ فیہ جمع من شیعتنا محبینا الا نزلت علیہم الرحمہ، مگر یہ کہ ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، وحفت بہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ واستغفرت لہم، اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک حدیث قصہ ہو رہی اس وقت تک نہیں۔ حدیث قصہ ختم ہو گئی، پڑھنے والا خاموش ہو گیا، لیکن لوگ بیٹھے ہیں، نہ رحمت کا سلسلہ رکا، نہ ملائکہ کا استغفار۔
یہ رحمت کب تک نازل ہوتی رہے گی اور یہ ملائکہ استغفار کب تک کریں گے؟ الا ان یتفرقوا، جب یہ سب کے سب الگ الگ نہ ہو جائیں، جدا جدا نہ ہو جائیں، سب کے سب چلے نہ جائیں، اس وقت تک رحمت نازل ہوتی رہے گی، برکت نازل ہوتی رہے گی۔ تب امیر المؤمنین نے فرمایا اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا سعدوا ورب الکعبہ، تب قسم خدا کی اب ہم بھی کامیاب ہوئے اور ہمارے چاہنے والے بھی، وہ بھی خوش نصیب ہوئے، ہمارے چاہنے والے بھی خوش نصیب ہوئے۔ تو عزیزوں، اہل بیت علیہم السلام کی عظمت، اہل بیت کا مرتبہ معمولی نہیں، اور قرآن کریم نے بڑے بڑے محل والے، قصر والے، قلعے والے، کسی کو گھر والا نہیں کہا گیا، کسی کو اہل بیت نہیں کہا۔ گھر والا اگر کسی کو کہا اہل بیت تو وہ صرف اور صرف یہی 5 ہستیاں اور امام حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام، کبھی وقت ہوگا تو حدیث کے ساتھ پر انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ مجلس پڑھی جائے گی۔ یہ تمام افراد اس میں شامل ہیں، تو ان کو قرآن نے اہل بیت کہا۔ عزیزوں، یہ حالات کی ستم ظریفی ہی تو ہے کہ جس کو اہل بیت کہا یعنی گھر والا کہا گیا، ایک وقت ایسا ان کے اوپر آیا کہ ان کے پاس خیموں کا بیت بھی باقی نہیں تھا، وہ خیمے بھی جلا دیے گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عصر محرم صبح سے جو شہادتیں ہوتی رہیں، مقتل میں جو لاشیں تڑپتے رہے، ایک کے بعد ایک لاشا امام مظلوم اٹھا کر کے لاتے رہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن عصر کے بعد سے لے کر کے اور آفتاب کے غروب ہونے تک امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ جو مصیبت ہمارے خاندان پر پڑی، نہ کوئی بیان کرنے والی زبان بیان کر سکتی ہے، نہ کوئی سوچنے والا ذہن سوچ سکتا ہے، بس وہی جانتے ہیں جن پر یہ مصیبتیں پڑی ہیں۔ اس لیے کہ خیمے جلا دیے گئے، خیمے ہی نہیں جلائے گئے، رداؤں کو چھینا گیا، رداؤں کو نہیں چھینا گیا بلکہ ردا چھیننے کے بعد تازیانے اور دروں سے سیدانیوں کو مارا گیا، بے تحاشا اس طریقے سے کہ سیدانیاں ایک دوسرے پر گر جاتی تھیں، اڑتی تھیں، اور پھر تازیانہ پڑتا تھا، پھر گر جاتی تھیں۔ جناب زینب کا چہرہ تمام بیویاں دیکھ رہی ہیں، اور جناب زینب اپنے کو بچاتے ہوئے کسی صورت سے امام سجاد کے خیمے میں لے کر کے آئی۔ اے بیٹا عابد، سارے خیمے جل گئے، ہمارے سروں پر ردائیں نہیں ہیں، دیکھو ساری ردائیں چھین لی گئی ہیں، اب ہمارے پاس پردے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اب یہ بتاؤ یہ آخری خیمہ ہے، آگ اس خیمے تک آنا چاہتی ہے، ہم ان خیموں میں جل جائیں، اپنے پردے کی حفاظت کریں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ امام وقت نے غش سے آنکھیں کھولیں، اس مصیبت کو دیکھا، فتویٰ دیا۔ امام وقت حکم دیتے ہیں کہ علیکن بالصحرا، پھوپھی اماں جان کی حفاظت واجب ہے، آپ سب کے سب خیمے سے باہر نکلیں۔ عزیزوں، یہ سوال اور یہ مسئلہ جناب زینب کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ زینب صرف سوال نہیں پوچھ رہی ہیں بلکہ امام وقت کی امامت کا اعلان کر رہی ہیں، تاکہ بعد میں جو لوگ محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہو گئے تھے کچھ لوگ، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زینب جانتے ہیں کہ امام وقت کون ہے۔ اللہ اکبر، جناب زینب خیمے سے نکلی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک کوہرام بپا تھا، آخری خیمے نے بھی آگ پکڑ لی تھی، محمد عربی کی نواسیاں، علی مرتضیٰ کی بیٹیاں اس عالم میں نکلی کہ بالوں کو بکھرائے ہوئے تھیں، رخسارے پر تماچے لگا رہی تھیں، واہ محمدہ واہ علیہ کا نعرہ بلند تھا۔ حمید کہتا ہے میں نے ایک 4 برس کی بچی کو دیکھا جس کا کرتا جل رہا تھا، وہ پریشان تھی، اتنی کمسن تھی کہ اپنی آگ کو بجھا نہیں پا رہی تھی، وہ اپنے چچا کو آواز دے رہی تھی اور کبھی کہتی تھی کہ میرے دادا علی کہاں ہو،
نجف کا راستہ کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا تو بچی ڈر کے اور تیز بھاگی، میں نے اپنے قدم کی رفتار اور آگے بڑھا دی، بچی نے دیکھا کہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا تو اس نے رسول خدا کا واسطہ دیا، اے شیخ میرے قریب نہ، ہم آل رسول ہیں، کیا رسول خدا کا ڈر نہیں ہے؟ تو حمید کہتا ہے میں نے اس بچی کو دلاسا دیا، میں تجھے تماچا نہ لگاؤں گا، میں تکلیف نہ پہنچاؤں گا، میں چاہتا ہوں کرتے کی آگ بجھا دوں۔ بچی نے کہا شیخ ٹھہر جا، میں آگ خود بجھا لیتی ہوں۔ بچی نے آگ بجھایا، پھر ایک جملہ کہا اے شیخ تو ہمارے اوپر مہربان نظر آ رہا ہے تو ذرا نجف کا راستہ بتا دے۔ حمید کہتا میں نے پوچھا کہ نجف کا راستہ جان کر کے کیا کرو گی؟ بچی نے جواب دیا کہ وہاں میرے دادا علی رہتے ہیں، میں کہوں گا اے دادا علی، خیمے جل گئے، ردائیں چھن گئیں، آپ مشکل کشائی کے لیے نہیں آئے، میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید احمد ضامن ابن سید علی ضامن مرحوم کے نامی سال فرما دیں۔ وعجل فرجہم۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔